وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ میرے محترم بھائیو دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بہترین معاشرہ دے کر گئے۔ آپ علیہ السلام کے پاکیزہ اخلاق اس معاشرے کو بنانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفتیں ہیں، عادات ہیں، اخلاق ہیں، انوارات ہیں۔ ان میں سے ایک صفت جو اس معاشرے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جس کا ہمیں عام طور پر فقدان نظر آتا ہے، کمی نظر آتی ہے، اور وہ صفت ہے کہ اپنے ساتھ والوں کی، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ان کے اچھے کاموں پر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ معاشرے کے اندر سارے لوگ 100% ہر چیز میں ٹھیک ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، اور ہم نے اپنے اکابر سے یہ بات بارہا سنی ہے کہ جوں دور قیامت سے قریب ہوتا جائے گا تو خرابیاں اور برائیاں بڑھتی چلے جائیں گی، کیونکہ بہرحال اختتام تو ہونا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر بھی بہت سارے خیر کے کام ہوتے رہیں گے، اور ان خیر کے کاموں کو سامنے رکھ کر جو لوگ کسی بھی شعبے میں اچھا کام کر رہے ہیں، اور صرف دین کے شعبے میں نہیں بلکہ دنیاوی شعبوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ گھروں میں دیکھ لیں، والدین کے ساتھ ان کی اولاد ہے، میاں بیوی ہیں، سسرال میں داماد اور بہو ہیں، پھر گھروں میں اور خاندانوں میں دیگر عزیز و اقارب ہیں، مختلف ہمارے خونی رشتے ہیں جس میں بھتیجے ہوتے ہیں، بھانجے ہوتے ہیں، اور اسی طرح چچا ہیں، پھپھی ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، اور پھر کچھ رشتے اوپر کے ہیں کہ دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، اسی طرح پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہیں۔ اب دن بھر ان سے واسطہ پڑ رہا ہے اور مختلف کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایک گھر کا پورا شعبہ ہے، اور وہاں پر اچھے کام بھی ہو رہے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر خوبصورت بنے، تو جو ہمارے گھر میں اچھا کام کر رہا ہے اس کی خوبصورت الفاظ سے تعریف کرنا، اس کا حوصلہ بڑھانا، اس سے گھر اور خوشگوار بنتا چلا جائے، اور اس کی کمی ہے۔ دفاتر میں دیکھ لیں، تعلیمی اداروں میں دیکھ لیں، مختلف جماعتوں اور حلقوں میں دیکھ لیں، علاقوں میں، گلیوں میں، محلوں میں دیکھ لیں، مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان پر تنقید تو بہت کی جاتی ہے کہ دیکھو یہ کمیٹی میں آ گئے ہیں، یہ فلانی جو ہے وہ جماعت کے فرد بن گئے ہیں، ان کو فلانی ذمہ داری دے گی، یہ نہیں کیا۔ اگر 6-8 کام نہیں کیے تو بھائی دوسری طرف دیکھو کہ 40-50 کام کیے بھی تو ہیں، اس کی تعریف کہاں ہے؟ اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی بات کو پکڑ کر اس کے خلاف ایسا جملہ کہنا شروع کر دینا جس سے اس کی ساری خوبیاں مان پڑ جائیں، اور اس سے معاشرے میں انتشار شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حوصلہ بڑھانا، لوگوں کے دلوں کو جیتنا اور لوگوں کی مناسب الفاظ میں تعریف کرنا سکھایا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھ لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ وہ اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف کریں، اس دین پر صرف کریں، اس دین کو امت میں عام کرنے پر صرف کریں۔ اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہ صرف جان مال وقت لگایا، بلکہ جان بھی قربان کر دی۔ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ جانیں تک لگا دی اور یہ نہیں سوچا کہ ہم یہ لگا رہے ہیں تو ہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کریں، نہ 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 نہ، احسان کی نیت سے نہیں کیا، اپنی سعادت سمجھ کے کیا، اپنے لیے اس کو باعث عزت اور باعث فخر سمجھا۔ لیکن دوسری طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوصلے کو بڑھایا۔ آپ تمام احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں پورا ایک باب ہوتا ہے جس میں مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل۔ پہلے تو عمومی فضائل ہوتے ہیں تمام صحابہ کے متعلق، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین، بالترتیب یہ خلفائے راشدین کی ترتیب سے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، پھر آپ کے اور صحابہ، پھر عشرہ مبشرہ، پھر اس ترتیب سے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو میں چند صحابہ کے متعلق عرض کروں گا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترتیب بنائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کی عمر تھی 38 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دم رہے، صبح شام، سفر حضر، مکی دور میں، مدنی دور میں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی نے تکلیف بھی پہنچانی چاہی تو ہمیشہ کھڑے ہو گئے، اپنی جان مال وقت اور پورا خاندان لگا دیا، کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ان کے فضائل ذکر کیے۔ ایک فضیلت آپ نے یہ ارشاد فرمائی، ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، کہ مجھ پر سب سے زیادہ لوگوں میں جو احسان کرنے والا ہے اپنی رفاقت کے اعتبار سے، اپنے مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ذرا غور کریں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رتبے میں بڑے ہیں، نبی ہیں، صحابی کا رتبہ نبی سے کم ہوتا ہے اور عام امتی صحابی نہیں ہوتے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم صحابہ کو اپنی طرح کا آدمی سمجھنے لگے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ امت کا منتخب چنیدہ طبقہ ہے جو عام امتیوں سے بڑھ کر ہے۔ محدث العصر حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 بڑے حضرات کے نام بھی، اور بھی کئی نام لے سکتا ہوں۔ ان سب نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ متفقہ بات ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں ہرگز گستاخی نہ کی جائے۔ اور کون ہے صحابی جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر اس کا انتقال ہوا؟ وہ صحابی ہے۔ بلکہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے تو بڑا عجیب لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں
کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو صحبت نبوی کی برکت سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے انتخبہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، کہ اللہ نے ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا اور اپنے دین کو پوری دنیا میں قائم کرنے کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا تھا۔ تو یہ مقام ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ جو صحابہ بنے کیسے بنے؟ صحبت سے بنے ہیں، حضور کے ساتھ رہنے سے، ہر دم ساتھ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کفار کے مقابلے میں سخت، ایمان والوں میں رہتے ہیں تو رحماء نرم دل، اور عبادت دیکھو تو اس میں ہر وقت اللہ کے آگے جھکے ہوئے۔ سارا منظر سمجھ میں آ گیا، حقوق اللہ میں کیسے، حقوق العباد میں کیسے، راتیں کیسی گزارتے ہیں، دن کیسا گزارتے ہیں۔ رہبان باللیل فرسان بالنہار، رات کو جو مسلح ہے اس کی پشت پر سوار ہیں اور دن میں گھوڑے کی پشت پر سوار ہیں، اللہ کے دین کو عام کرنے پہ لگے ہوئے۔ تو ان سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضور نے کیسی حوصلہ افزائی کی۔ اگر حضور نہ فرماتے تب بھی وہ کام کرتے۔ پھر ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں کسی کو اپنا خاص دوست بناتا، خلیل اس کو کہتے ہیں جس کے لیے دل میں خاص مقام ہوتا ہے، تو میں ابو بکر کو بناتا۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ هُوَ أَخِي وَصَاحِبِي، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں۔ اور فرمایا دوست کون ہے؟ وہ تو اللہ رب العالمین۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام وہ خلیل اللہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ان کے لیے کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کیوں؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزاج نبوت کو پایا، اتنا اپنے اندر سمیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں یہ فرما رہے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ ایک موقع پر عمرے پہ جانے لگے تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تنسنا یا اخی من دعائک، میرے چھوٹے بھائی، پیارے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بارہا سنی، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا ابو بکر اور عمر میرے ساتھ، میں نکلا ابو بکر اور عمر میرے ساتھ، میں فلانی جگہ گیا ابو بکر اور عمر میرے ساتھ، ہر وقت کے ساتھ رہنے والے۔ یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا کیا مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حوصلہ افزا بات ارشاد فرمائی جب انہوں نے اپنے مال سے مسلمانوں کے لیے ایک کنواں خرید کر وقف کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے گا اس کو نقصان نہیں ہے۔
کیسا حوصلہ بڑھا ہے. اب انہوں نے یہ عمل کیا اپنی سعادت سمجھ کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ بڑھا رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، خیبر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کل میں اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کی صفت کیا ہوگی کہ وَهُوَ رَجُلٌ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ رسول کو محبت کرنے والا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب، اور اسی طرح اس کے دل میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول محبوب. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابتدائی زمانے میں ایمان لے کر آئے، بالکل شروع زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے حاضر باش، ہر وقت ساتھ رہنے والے، پوری فقہ حنفی تقریباً ان کے روایات اور فتاوے پہ کھڑی ہوئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتووں کو. ان کا ایک لقب تھا صاحب السواک، مسواک والے، صاحب الوسادہ، تکیے والے، صاحب النعل، جوتے والے. یعنی یہ تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، سنبھالتے تھے. جب حضور کو ضرورت ہے یہ پیش کر دیتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا حضور کے گھر میں اتنی کثرت سے آنا جانا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ حضور کے گھر کے فرد ہیں، اتنا تعلق. اور جب پردے کے احکام آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ نہیں جاتے، معلوم چلا گھر کے فرد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد. کیسا حوصلہ بڑھا ہے. اور فقہ حنفی والے بھی خوش ہو جائیں. آج کہتے ہیں فقہ حنفی کہاں سے آئی؟ میں کہتا ہوں فقہ حنفی فتاوی ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ کھڑی ہے. حضور فرما رہے ہیں میری امت کے لیے جو چیز عبداللہ ابن مسعود، جن کی کنیت تھی ابن ام عبد، جو اس نے پسند کر لیا، میں نے بھی اپنی امت کے لیے اس کو پسند کر لیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، فاتحہ خلف الامام نہیں کیا کرتے تھے، پوری 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور باقی جتنے فقہ حنفی کے مسائل ہیں ان کے فتاوی اٹھا کے دیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے ساتھ. بلکہ ایک اور بات مجھے یاد ہے، یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ سارے صحابہ کے علوم کو اگر جمع کیا جائے تو چند صحابہ کے علوم میں وہ جمع ہو جاتے ہیں. ان میں خلفائے راشدین ہیں، ساتھ میں حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت زید بن ثابت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ان کے علوم میں جمع ہو جاتے ہیں. اور کا اگر ان کے علوم کو جمع کیے جائے تو 2 صحابیوں کے علوم میں سارے صحابہ کے علوم جمع ہو جاتے ہیں. ایک حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، اور دونوں کوفہ کے رہنے والے تھے. اور عجیب بات بتاؤں، کوفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، امام صاحب کی وہاں پیدائش ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت نعمان، امام صاحب کا نام ہے، ان کے والد کا نام ہے ثابت. ثابت کے جو والد تھے یعنی امام صاحب کے دادا، ان کا نام بھی نعمان لکھا ہے. ایک اور نام بھی لکھا ہے لیکن نعمان بھی لکھا ہے. تو نعمان اپنے بیٹے ثابت کو جب وہ پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے منہ میں جو تحنیک کی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی. حضرت ثابت رحمہ اللہ جو تابعی تھے، ان کی تحنیک کس نے کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو اللہ نے ان کی اولاد سے یہ علم جاری کیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیسی حضور نے ان کا حوصلہ بڑھایا. اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، پوری جو فقہ شافی کھڑی ہوئی ہے تقریباً وہ فتاوی ابن عباس پہ کھڑی ہوئی ہے. مکہ کے رہنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں یہ رشتہ تھا. دوسرا رشتہ یہ بھی تھا کہ
ان کی جو خالہ ہے، اور اسی طرح جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جو خالہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ام المومنین ہیں. اور یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خالہ ہے. تو یہ گھر پر آتی حضور، یہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر آیا کرتے تھے، خالہ کا گھر ہے. تو ایک موقع پر یہ آتے رہتے تھے. ایک موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وضو کا پانی رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. اب دیکھیں حوصلہ بڑھانا، ہم یہ مناقب تو پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھے تو صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم علمہ التأویل، اے اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، حالانکہ رتبے میں بڑے تھے عبداللہ بن عباس سے، قرآن سمجھنا ہے تو ابن عباس سے جا کے سیکھ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں جب صحابہ کو بٹھاتے، جو بڑے صحابہ، تو حوصلہ بڑھانے کے لیے عبداللہ بن عباس کو ساتھ بٹھاتے کہ اس کو قرآن پہ عبور حاصل ہے، یہ حضور کی دعا کی برکت. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی چھوٹے صحابی، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور پوری فقہ مالکی ان کے فتووں پہ کھڑی ہے، کیونکہ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ وہیں کے امام تھے، امام دار الہجرہ. انہوں نے اپنی فقہ کی بنیاد رکھی، وہ ان کے فتاوا پہ رکھی. تو کسی بھی امام کی فقہ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے لے کر آئے، یہ پورا سلسلہ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بہن، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کیا نام ہے؟ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، نماز پہ کھڑا کرنا. حضور نے ایسی محبت سے کہا، عبداللہ کتنا پیارا آدمی ہے، کاش کہ رات کو تہجد بھی پڑھا. ہم کسی کو ترغیب دیتے کیسے دیتے؟ تو مسجد میں بھی نہیں آ رہا، فرض کے لیے سے ڈنڈا مار کے بلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پہ کھڑے ہو گئے، نفل. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھائے ہیں، کیسے حوصلہ بڑھانا ہے. اچھا، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پھول ہیں، جنت کے پھول ہیں. کیا فرمایا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. مسائل میں حلال اور حرام کے علم کو جاننے میں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے وہ معاذ بن جبل ہے. زید بن ثابت کے متعلق فرمایا، افرضہم زید بن ثابت، کہ علم میراث میں زیادہ پختگی وہ زید بن ثابت کو حاصل ہے. ابی بن کعب کے لیے فرمایا، اقرأہم ابی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، سیف اللہ. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے، یہ ہماری تربیت کے لیے. اور بھی کئی صحابہ کے متعلق ہمیں روایات میں چیزیں ملتی ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں پر آج حوصلہ شکنی زیادہ ہے، لوگوں کے دلوں کو توڑا جاتا ہے، سخت جملے کہے جاتے ہیں، بدتمیزی کی جاتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے لوگوں سے کام کروایا جاتا ہے. محبت کے ساتھ اچھے جملے بول کر کام نہیں کرایا جاتا. بچوں کو بھی ڈانٹ رہے ہیں، ملازمین کو بھی ڈانٹ رہے ہیں. ملازم اپنے سیٹ کو برا کہہ رہا ہے، سیٹ اپنے ملازم کو گالی دے رہا ہے. استاد اور شاگرد کے کیا تعلقات ہیں سب کے سامنے. عصری اداروں میں جائیں تو وہاں تو اور ہی برا حال ہے. اور الامان الحفیظ، سوشل میڈیا پہ کوئی تمیز نہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بولنے والا لکھنے والا، یہ اس کو کوئی جنا اخلاق کی کوئی چھینٹے بھی پڑے ہیں. بعض دفعہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایسی ڈی پیاں ہوتی ہیں، ایسے نام ہوتے ہیں جس سے لگتا ہے یہ دیندار آدمی ہے.
پتہ نہیں پیچھے کون ہے، تو اللہ جانتا ہے۔ دیکھ کے حیران بھی ہوتے، اتنی گالیاں، اتنی بدتمیزی، کسی کے کسی اچھے عمل پر کوئی اچھا جملہ نہیں کہنا، بات کرنی ہے تو گالی دینی ہے۔ تعفن ہو چکا ہے، اس سوشل میڈیا کی وجہ سے پورا معاشرہ متعفن ہو چکا ہے، کیونکہ ہر آدمی کے پاس آج یہ موجود ہے، ہر آدمی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھائی کہیں نہیں ہے، کسی کی اچھی بات پر اچھا تبصرہ کرنا نہیں، برائی کو شیئر کرنے میں ہر آدمی نے دھوم مچائی ہوئی، اچھائی پہ کوئی بات نہیں۔ اور آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ دیکھیں، مختلف نوعیت کے مسائل ہر زمانے میں اہل علم کے درمیان رہے ہیں اور علمی اختلاف رہا ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا، یہ ہوتا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے سے رہا ہے۔ صحابہ کے زمانے کا مطلب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی علمی مسائل میں اختلاف ہوا، حضور نے اس کو برداشت کیا، یاد رکھا، اور یہ چلتا رہے گا۔ اختلاف کا ہونا مسئلہ نہیں ہے، اختلاف کی بنیاد پر جو ہم مفروضے قائم کر لیتے ہیں اور پھر جو گالیاں دیتے ہیں، اور خاص کر جو آج کے اکابر علماء اور ہمارے اس امت کے مقتداؤں کو جس طرح گالی دی جا رہی ہے، چاہے وہ دینی اداروں سے وابستہ ہوں یا ہماری دینی جماعتوں سے وابستہ ہوں، یہ کسی طرح برداشت نہیں ہے۔ اس معاشرے کے اندر جو اس وقت سب سے زیادہ حالات آ رہے ہیں وہ ہمارے ان برائیوں کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل تک دور بھاگ جاتا ہے۔ آپ بتائیں، جب رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے تو رحمتیں آئیں گی کیسے؟ آج تو ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ بھی برائی کر رہا ہے، دوسرا بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، تیسرا بھی ہے، دفتروں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، سفر میں دیکھ لیں، کیا جہاز، کیا ریل گاڑی، کیا گاڑی، کہیں پر بھی دیکھ لیں آپ، برائیاں لگی ہوئی۔ کسی کے اچھے اقدام کی کوئی تعریف نہیں، بس حوصلہ شکنی پر حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ زوال کا شکار ہے۔ سیرت طیبہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خوبیوں کو تلاش کریں۔ ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ سے اپنے عیوب دیکھو اور دوسرے آنکھ سے دوسروں کے اچھائی اور کمالات کو دیکھو، خوبیوں کو دیکھو۔ آج الٹا ہو گیا، اب ایک آنکھ سے اپنے سارے کمالات دیکھ رہے ہیں اور دوسرے آنکھ سے اوروں کی برائیاں، سارا معاشرہ الٹا ہوتا۔ اور ہم یہ جو درد رکھ رہے ہیں یہ اپنے لوگوں سے رکھ رہے ہیں، جو بیچارے دین سے دور ہیں ان کا کیا کہنا، ان کو تو اللہ ہی سمجھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا بنائے، اخلاق حسنہ سے متصف فرمائے، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت سمجھائی ہے، حوصلہ افزائی کرنا، اچھائی پر بات کرنا، اس کو ہم فروغ دیں، اس کو پروموٹ کریں، اس کے اوپر ترغیب دیں، تاکہ ہمارے گھروں میں خوشگوار ماحول ہو۔ اس پر بہت گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اس کے سائیکولوجیکل جو فوائد ہیں اور گھروں میں کس طرح کام بہتر ہوتے ہیں، اداروں میں، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جو اس مختصر سے وقت میں عرض کرنا ممکن نہیں ہے، بس یہاں تک جو بات کی ہے اللہ ہم سب کے دلوں میں اتارے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ وسلم علی رسول سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وامتہ اجمعین۔